ایک دفعہ ہائے کر دینا، ماتم کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا عزادارو۔ علی کی عزت دار بیٹی کا مصائب پڑھنے لگا ہوں، بلکہ فضائل میں نے بی بی کا پڑھا ہے، چلو مصائب میں مولا عباس کا پڑھتا ہوں۔ عباس کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جبر ہوتے کیا ہیں؟ جبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک جوان کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے نہ کرنے دیا جائے۔ ایک جوان کچھ کرنے کی طاقت رکھتا اور اسے نہ کرنا دیا جائے، اسے جبر کہتے ہیں۔ عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھتا ہوں، کیونکہ میں نے فضائل بی بی کا پڑھا ہے تو میں مصائب مولا عباس کا پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ بی بی کو مولا عباس بڑے پیارے تھے۔ عزادارو 19 رمضان علی بادشاہ کو لگی ضرب، علی بادشاہ کو گھر میں لے آیا گیا۔ عزادارو میں مولا عباس کی زندگی کا سب سے بڑا جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو 19 رمضان علی بادشاہ کو لگی ضرب، علی بادشاہ کو گھر میں لے آیا گیا، علی بادشاہ کو صحن میں لٹایا گیا۔ علی بادشاہ کے ارد گرد علی بادشاہ کی ساری اولاد کھڑی تھی۔ علی بادشاہ نے جو ہی آنکھیں کھولی نا، علی بادشاہ نے ساری اولاد کو دیکھا۔ پھر علی بادشاہ ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے۔ علی بادشاہ نے کہا حسین، حسین میرا عباس کہاں ہے؟ حسین میرا عباس کہاں ہے؟ علی بادشاہ نے کہا میرا عباس کہاں ہے؟ مولا حسین رو کے کہتے ہیں مولا عباس بڑے جلال میں ہے، عباس کا ہاتھ عباس کی تلوار پہ، ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا عزادارو میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عباس بڑے جلال میں ہے۔ علی بادشاہ نے کہا عباس، عباس خوش ہوئے۔ عباس دو قدم آگے، عباس نے کہا جی مولا مجھے حکم کرے میں اس بغیرت ابن ملجم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں جس بغیرت نے علی کی عزت دار بیٹیوں کو عید پہ یتیم کر دیا، اور جس بغیرت نے علی کی عزت دار بیٹیوں کو عید پہ یتیم کر دیا۔ مولا علی روئے، مولا علی رو کے کہتے ہیں عباس تو اس کے ٹکڑے نہ کر، جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس تو اس کے ٹکڑے نہ کر، عباس جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ عباس کی زندگی کا پہلا جبر، عباس کی زندگی کا دوسرا جبر، اور یا علی یا علی، عباس جا میرے قاتل کو شربت پلا۔ پھر کیا ہوا؟ 28 صفر عزادارو 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا۔ عزادارو ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ عزادارو عباس بادشاہ کی زندگی کے دو جبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا مجھے زندگی یا نہ دیتا، یا میرے مالک ان کو کہے کہ یہ ایک دفعہ ہائے کریں۔ میرے مالک یا میری زبان میں اتنی تاثیر عطا فرما کہ میرا مالک میں تیرے مصائب سمجھا سکوں۔ پھر ہوا کیا؟ عزادارو 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے میں لگا۔ حسن کے جنازے میں تیر لگنا دیکھنا تھا۔ عباس بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا۔ عباس بادشاہ اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ عباس بادشاہ جب گھر جاتے تھے نا، عباس بادشاہ کے پہلے گھر کی روٹین تھی، جب عباس مولا گھر جاتے تو بی بی کو جھک کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے سلام کرتے تھے۔ اب عباس بادشاہ اتنے جلال میں ہے، بی بی سامنے آئی ہے، عباس بادشاہ کو نہیں پتا چلا۔ عزادارو بی بی سامنے آئی ہے، عباس جلال کی حالت میں اپنے کمرے کے اندر گئے ہیں۔ عباس نے تلوار نکالی ہے۔ بی بی کہتی ہیں عباس مدینے میں قیامت تو نہیں آ گئی؟ عباس مدینے میں قیامت تو نہیں آ گئی؟ عباس رو کے کہتے ہیں بی بی قیامت سے کم نہیں، تیرے نفیس بھائی حسن کے جنازے میں تیر چل رہے ہیں، میں آج تیرے بھائی کے جنازے میں تیر مارنے والوں سے بدلہ لیتا ہوں۔ بی بی نے کہا عباس میرے قریب آ۔ عباس بی بی کے قریب آئے۔ عزادارو ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد پورا ہوا۔ ابھی عباس مولا بی بی کے قریب آئے۔ بی بی نے کہا عباس جھکو۔ عباس جھکے۔ بی بی نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کہا عباس یہ بات یاد رکھنا میرا حسین بڑا غریب ہے۔ عباس یہ یاد رکھنا میرا حسین بڑا غریب ہے۔ عزادارو یہ بات ہوئی یا عباس مولا چلے؟ عباس مولا جنازہ گاہ کی طرف جا رہے تھے اور سوچ رہے تھے تیر حسن کے جنازے میں ہے، اور بی بی نے کہا میرا حسین بڑا غریب ہے۔ بابا جی تیر حسن کے جنازے میں ہے اور بی بی نے کہا میرا حسین بڑا غریب ہے۔ عزادارو عباس مولا نے منظر کیا دیکھا؟ وہ بغیرت تیر مار رہے تھے، مولا حسین ہاتھ
ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی کے جنازے میں تیر نہ مارنا، میں بھائی کا جنازہ واپس لے جاتا ہوں۔ عزادارو اس وقت روزہ رسول ہلا اور رسول کے روزے سے آواز آئی حسن دفنی منے اپنے کول، حسن انصاف تو کوئی نہیں دورے، اتھے قبضہ فدق دے چوراں دا تیرا نانا بہو مجبورے، ایک شرط دفن ضرور تھی سے شبیر کرے منظورے، عباس جے گھر پا بند نہ تھیا ول تھی سے دفن ضرورے۔ علی کی عزتدار بیٹیاں قبر سے